أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے 18th سینچری لٹریچر کے اوپر. تو شروع کرتے ہیں کہ اس کلاس میں ہم سیکھتے ہیں کہ کیوں اس کو دا ایج آف ریزن اور دا ایج آف گڈ سینس کہتے ہیں. تو آپ میرے ساتھ رہے. یہ انٹرویو کا کوشچن بھی ہے، تو اس کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے، تو آپ میرے ساتھ انشاءاللہ آج یہ سیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں لاسٹ پیراگراف. دا 18th سینچری از آلسو کالڈ دا ایج آف ریزن اور دا ایج آف گڈ سینس. اس کو دا ایج آف ریزن اینڈ ایج آف گڈ سینس بھی کہتے ہیں بیکاز کیونکہ دا پیپل تھاٹ that they could stand on their own legs and be guided in the conduct of their affairs by the light of their own reason unclouded by respect for ancient precedent. تو اس کو دا ایج آف گڈ سینس یا دا ایج آف ریزن اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت مطلب 18th سینچری میں جو لوگ تھے اس نے سوچا کہ ہم جو ہے اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑے ہو گئے اور ہمارا جو کام ہے یا ہمارا جو افیئرس ہے یا ہمارا جو وہ ریزن ہے وہ انکلاؤڈڈ ہوں گے بائی ادرز. یعنی وہ نہیں کریں گے نہ کہ ہم اوروں کے چالوں پہ چلیں گے، بلکہ ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اپنے فیصلے کر سکے اور ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے کیونکہ اب ہمارا وقت آیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ملا، ان کو بولنے کا حق ملا ہر ایک کو. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ دا ایج آف گڈ سینس تھا. یعنی یہ ایک اچھی بات تھی نا، ہر ایک کو بولنے کا حق دینا. They began to think that the undue respect for the authority of the ancient was the great source of error. اس ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ ہمارا سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم جو ہمارے وہ انسسٹر تھے یا اینشنٹ لوگ تھے ان کو انڈیو ریسپیکٹ میں حد سے زیادہ قدر دینا، ریسپیکٹ دینا، وہ ہمارا سب سے بڑا غلطی تھا. and therefore in every matter man should apply his own reason and common sense. اور اس لیے انسان میں ہر ایک پہلو میں اور ہر ایک راستے میں اپنا سوچ، اپنا ریزن اور اپنا کامن سینس کو یوز کرنا چاہیے. even in literature where the prospect mean یعنی where the I would say the chance for classical art form and the rules for writing in those form gave the defender of the ancient decided advantage. Critic could declare that the validity of rules art was derived from reasons rather than from ancient. تو حتیٰ کہ اس نے پھر وہ جو لٹریچر میں اس نے وہ شروع کی تو اس میں وہ جو کلاسیکل آرٹ فارم تھا، کلاسیکل مین جو اوروں سے ان کو آرٹ فارم آتا تھا، اس کو وہ مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو سب لوگ کو فائدہ لگتا تھا کہ یہ جو ہے اس میں بندے کو فائدہ ملتا ہے، اچھا وہ ورک پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ کرٹکس کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، اس سے زیادہ فائدہ نہیں ملتا کہ آپ جو ہے انسسٹر کو یا آپ کے یہ اینشنٹ لوگ کے ان کو فالو کرے اور آپ ایک ورک پروڈیوس کرے، بلکہ آپ کو سب سے زیادہ فائدہ اس سے ملتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا ریزنز، اپنا کامن سینس، اپنا عقل استعمال کرے اور اس کے بنیاد پہ آپ ایک کام کرے. دو ان 17th سینچری سر تھامس براؤن نے stood against ancient authority in secular matter, declared that in religion. تو ادھر سے میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں. اور ایک دفعہ پہلے بھی 17th سینچری میں تقریباً سر تھامس براؤن نے جو ہے وہ بھی اینشنٹ کے خلاف کھڑا ہوا، لیکن وہ میٹر جو تھے وہ کچھ ریلیجیس میٹر تھے اور وہ کچھ اس طرح تھا. ہیگرڈ کا مطلب وان کا مطلب ہلاک ہو چکے تھے. and unreclaimed means uncontrolled reason must stoop unto the glory of faith. یعنی ہمارے پاس جو انکنٹرول ریزن ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ہم جب اپنے وہ باتوں کو اور اپنے ریزن کو جب ہم زیادہ ویلیو دیتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ فیتھ جیسے ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جان لوکیو نے بھی اوپر پوائنٹ ہے، آپ نہیں سمجھ گئے، میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ ریزن جس کو زیادہ ویلیو دی جائے ایک وقت آتا ہے وہ ریزن نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ ریزن ایک فیتھ رہ جاتا ہے، ایک عقیدہ رہ جاتا ہے. جان لوکے ایک دوسرا ہمارے پاس ایک گریٹ فلاسفر ہے جس کا رائے یہ تھا who had opined that there was no war between faith and reason. He declared in an essay concerning human understanding in 1990
اس میں جان لوکے نے اپنے ایک بڑا فلاسفر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادھر فیتھ اینڈ ریزن کا کوئی وہ اتنا ڈیفرنس نہیں ہے، مطلب یہ ہے ریزن جب اسٹرانگ ہو جائے تو اس سے فیتھ بن جاتا ہے۔ اس نے ایک ایسے لکھا جس کا نام تھا ایسے کنسرننگ ہیومن مائنڈ، اس نے ہیومن انڈرسٹینڈنگ، اس نے وہ لکھا 1690 میں۔ تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ فیتھ از نتھنگ بٹ اے فیم ایسنٹ آف مائنڈ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ اور کچھ نہیں ہے، صرف وہ جو ہے ایک مضبوط وہ ذہن کی منظوری ہے کہ ذہن اس کی بارے میں ایک مضبوط منظوری دی نا کہ یہ بس ٹھیک ہے، ایک بات ہے، ایک ریزن ہے، ذہن اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط کر دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ ایک فیتھ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہر وہ چیز عقیدہ بن جاتا ہے، مطلب میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو دودھ پینے کے بجائے گائے کے وہ جو پیشاب ہے اس کو پینے پہ مجبور کر دیتا ہے، عقیدہ یہ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ وٹ از فیتھ، سو عقیدہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ صاف اور طاقتور دودھ پینے کے بجائے آپ کو پیشاب پینے پہ مجبور کرے، اس کا نام ہے عقیدہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مضبوط منظوری جب ذہن دے نا وہ عقیدہ بن جاتا ہے، which if it is be regulated by as our duty cannot be afforded anything but upon good reason and so cannot be opposite to it۔ تو اس کے لیے وہ ریگولیٹڈ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ذہن کے اندر، اور یہ جو ہے یہ نہیں کہ ہمارے وہ جو ہے کہ گیو اپ کرے یا مطلب افورڈڈ ٹو اینی تھنگ، یعنی مطلب کوئی چیز کو ہم گیو اپ کرے، ختم کرے، بٹ اپان گڈ ریزن سو دیٹ کین ناٹ بی اپوزٹ ٹو اٹ، اور اس کے لیے مطلب مضبوط ریزن ہونا چاہیے۔ اٹ واز وائڈلی assumed during the 18th century that since every man is competent to decide by the references of his own reason، 18th century میں یہ بات وہ ہوئی کہ ہر ایک بندے کے پاس اتنا نالج ہے کہ وہ فیصلہ کرے by the references of his own reason، اپنے ریزن کے اوپر، on any point of natural or moral philosophy، کوئی بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ every man became his own philosopher، ہر ایک بندے وہ خود ایک فلاسفر بن گیا، کیونکہ وہ خود اپنا وہ ذہن پہ زور ڈال کے ایک ریزن یا ایک وہ جو ہے سلوشن آپ کو بتا سکتا تھا۔ سو دا نیڈ آف ایکسپرٹ اسپیشلسٹ وینشز، تو مطلب جس طرح 1760 میں ایکسپرٹ لوگ ہوتے تھے اس کی ضرورت اب مزید نہیں رہی، کیونکہ ہر ایک بندہ اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ۔ مور ایور as all men were assumed to be equally endued with the power of reasoning, it followed that when they reasoned on any given premises they must reach to the same conclusion۔ تو ساتھ میں یہ بھی ہوا کہ ہر ایک کو اپنا وہ ریزن دینے کا یا اپنا رائے دینے کا حق ملا، اور اس کا یہ کہ مطلب یہ ہے کہ اس وہ جو آرگومنٹس کرتے تھے وہ ہم ایک خاص کنکلوژن یا نتائج پہ وہ لے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ دیٹ کنکلوژن واز بلیوڈ ٹو ہیو یونیورسل ویلیو، اور اس کنکلوژن کو یہ ویلیو دی گئی کہ وہ سب کے لیے ایک ہی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ عقیدہ بن جاتا تھا نا، پھر جدھر بھی اس سوچ کے رکھنے والے لوگ ہوتے تو وہ اس کو مان لیتا۔ اینڈ ڈائریکٹ اپیل ٹو ایوری ون بلانگنگ ٹو اینی ریس اور ایج، اور کوئی بھی نسل یا ایج سے تھا وہ اس پہ اوپر یقین کرتا تھا۔ مور ایور اٹ شوڈ بی the conclusion reached by the earlier generation since the reason must work at the same way in every period in history، اور حتیٰ کہ وہ اتنا کنکلوژن پہ وہ لے جاتا کہ ہر پیریڈ اور تاریخ میں پھر وہ ایک جیسا کام کرتا۔ مطلب 16 سینچری میں ایک بات لوگ جس طرح سمجھتے تھے پھر 19 اور 20 سینچری میں بھی وہی بات مانا جاتا۔ when Pope said that of it، جب پوپ نے عقل کے بارے میں بولا that it is nature to advantage rest what oft was brought but never so well expressed، تو پوپ نے عقل کے بارے میں بولا کہ نیچر ٹو ایڈوانٹیج ریسٹ what oft mean جو بار بار ہوتے، they taught but never so well expressed، کہ ہر وہ بات جو مطلب ٹھیک نہیں بھی ہے جس کو بار بار آپ ڈریس کر لیں، بار بار اس کو آپ بتایا جائے تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ and when Dr. Johnson's remarked about Gray's elegy that it
Abounds کا مطلب یہ ہے متحرک کرنا. With the images which find a mirror in every mind which sometime be every bosom return to echo. اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ایک ایلیجی میں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک فیت ہر وہ چیز ہے جو ہمارے ذہن کو وہ مطلب متزلزل کرے, متحرک کرے. With the sentiments to which every bosom returns in ایک ایکو, اور ایک ایسے جذبات کے ساتھ جس میں ہر ایک وہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے اس کے اوپر وہ سوچ لے. They were simply giving the literary application to this belief that the highest type of art that which can be immediately, which has the widest field, which is free from expression of personal idiosyncrasy mean khas andaz, and which deal with the general and universal rather than with the individual and particular. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سب سے زبردست آرٹ یہ ہوگا جو وہ مطلب آسانی سے سمجھ آ جائے انسان کو, اور وہ جو ہے ساری دنیا کے لیے وہ ایک افیل ہو, اور وہ اس کے اندر بڑا چڑھا کے لینگویج ہم نہیں یوز کرتے, نہ ایک رائٹر جو ہے کوئی خاص انداز سے وہ لے کے, کیونکہ خاص انداز پہ تو صرف ان کو سمجھ آ جائے گا نا. اینڈ وچ ڈیل ود اے گریٹ with what is general and universal rather than an individual and particular, اور وہ لٹریچر جو ہوگا وہ جنرل ہوگا نہ کہ کسی خاص بندے کے لیے ہوگا. This was the temper of 18th century, یہی مزاج تھا 18th century کا. It is called the age of reason or the age of good sense. It is because in this age it was assumed that in reasoning power all men are and have always been equal. کیوں اب یہاں پر آپ نوٹ کرتے جائیں, یہ اس کا جواب ہے کہ کیوں اس کو دا ایج آف ریزن کہا جاتا ہے. دس از کالڈ دا ایج آف ریزن اور دا ایج آف گڈ سینس, کیونکہ یہاں پر یہ بات assume mean understood, لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ہر ایک انسان کو وہ برابر حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کرے. It was an age which took a legitimate pride in modern discoveries based upon the observation and reasons. یہ وہی وقت ہے جس کو ایک قانونی حق ملی جدھر observation and reason آ گئی, which delighted to reflect that those discoveries had confirmed the ancient belief that there is an order of harmony in the universe and it is worked on the rational principles. اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بات بھی کنفرم کی کہ یہاں پر ancient belief تو تھے لیکن اس کا وہ جو آرڈر تھا, جو ترتیب تھا, وہ یونیورسل ہارمونی کا مطلب یہ ہے ہونا بھی ایسا چاہیے کہ ہر ایک کو برابر حق دی جائے. اور ادھر جو پرنسپل تھے وہ ریشنل تھے, عقل کی بنیاد پہ وہ تھے. that each created thing has its allowed position and moved as is appointed surface. اور ہر ایک نے دیکھے that each created thing کہ ہر ایک بندے نے اپنے سوچ دی, it allowed position and moved as it appointed spheres. اچھا, that each created thing has its allowed positions and moved in its appointed surface. اور ہر ایک نے اپنا سوچ دی اور ہر ایک کے سوچ نے اپنا خاص پوزیشن دیا. It was in short the age which implicitly believed the Bible saying, اور یہ ایک ایسا وقت ہے جس نے وہ آندہ یقین بائبل سینگ کے اوپر کی کہ God saw everything that he has made, کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنائے ہیں اس نے سب کچھ وہ دیکھا ہے. and behold it was very good, اور ساتھ ساتھ اس نے وہ فوکس سے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے سب چیزیں پیدا کی ہے. تو بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم وہ ڈسکس کر لیں گے کہ اس کا لٹری کریکٹرسٹکس کون سے تھے. تو یہاں تک ہمارا ہوا کہ آپ کو جنرلی 18th سینچری کا سمجھ آ گیا. یہاں تک آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو, سوال نہ ہو اور آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو کائنڈلی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آپ سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہے, آپ لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.